جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان، پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ۔ آج کے مہمان جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے، جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر نصیر بٹ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ امیدوار ہیں پی پی 147 سے۔ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اندرون کا یہ حلقہ ہے۔ عامر بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کے دن ہے اور یہ 100% الیکشن ہوں گے۔ اس میں کوئی جو جماعتیں الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہیں وہ ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ عوام فیصلہ کرے گی 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور جیت ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بٹ صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاؤن شپ کا حلقہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے این 127 میں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسا جلسہ رہا آپ؟ جی ہمارا یہ لاہور میں پہلا جلسہ تھا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ وہ خود بھی این اے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، این اے کے امیدوار ہیں وہ قومی اسمبلی کے، اور انشاءاللہ یہ سیٹ جیت کر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ جلسے کے حوالے سے وہاں جو ہم نے سوچا تھا نا اس سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ آئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ لاہور دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور کی ہی جماعت تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کی جماعت ہو گئی ہے، کل بلاول صاحب نے لاہور میں جلسہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود لاہور سے ہی آیا تھا، بنا تھا، اور یہ لاہور کی ہی جماعت ہے۔ یہ انشاءاللہ ثابت کرے گا آنے والا وقت کہ لاہور پنجاب یہ لاڑکانہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والے وقت میں یہی سے سیاست ہوگی پورے ملک کی، اور پنجاب ہمارا ایک دفعہ پھر جاگ اٹھا ہے بلاول صاحب کا لاہور سے الیکشن لڑنے سے۔ عامر نصیر بٹ صاحب، آپ کا جو حلقہ ہے وہ اندرون کا حلقہ ہے، اور اندرون کے حلقے کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، جہاں پر حمزہ شہباز این 118 سے کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ شجاع الرحمان ہے، اور ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اندرون جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ آپ یہاں سے پی پی 147 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کا پہلا الیکشن ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ دیکھیں جی، جب یہ نون لیگ حلقے میں آئی تھی، شاید غالباً 80s کی بات ہے یہ، تو تب ان کو بیٹھنے کی جگہ جنہوں نے دی تھی وہ میرے انکل ہی تھے، چچا تھے وہ۔ نواز شریف خود ان کے گھر آیا تھا چل کے کہ جی ہمیں یہاں جگہ دیں، ہم نے سیاسی ایکٹیویٹی یہاں شروع کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے گھر کی ہی مہربانی سے یہ دونوں حلقے یہ اندرون شہر میں انہوں نے اپنے پاؤں جمائے ہیں۔ آج میں خود اپنے خاندان کا ایک فرد ہوں، اور میں آج خود پاکستان پیپلز پارٹی سے پی پی 147 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کو یہاں پہ بیٹھا کر ان کے قدم جما سکتے ہیں، تو جب وہ خود الیکشن میں اترے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت ہماری ہوگی۔ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے 3 سال کے عرصہ میں، یہاں پارٹی دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ میں نے شالم چوک میں یہ 4 دن پہلے 150 فٹ لمبا پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ لہراتا رہے گا۔ اندرون شہر اور لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ ہم یہ عزم کر کے یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں کہ یہ سیٹ بھی ہم نے نکالنی ہے۔ جب میری ٹکٹ اناؤنس ہوئی ہے تب پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی شہر میں سے، صرف میرے نام اناؤنس ہونے سے، میری ٹکٹ اناؤنس ہونے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کا کلا کما تو ہو گیا۔ اب جب میں الیکشن لڑوں گا، رزلٹ آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی نون لیگ بھی لاہور سے اندرون شہر سے ختم ہو جائے گی۔ بہت زبردست جی۔ عامر نصیر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ نون لیگ جو ہے یہاں سے اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی بہت بڑی جماعت ہے۔ اس وقت جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ آپ 2 جماعتوں کے اندر ہی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے آگے، آپ کی کیا تیاری ہیں، کیا لائحہ عمل ہوگا آپ کا، اور کس طریقے سے آپ اپنی کمپین کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی جو بنی ہے، پیپلز پارٹی تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم جناح محمد علی جناح کے بعد جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں،
ہم ان کو تھا نہیں کہتے, وہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. وہ شہید جو ہمارے بانی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, قائد اعظم صاحب کے بعد ان سے بڑا لیڈر ابھی تک پاکستان میں کوئی نہیں آیا. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو, جن کو ہم قائد عوام بھی کہتے ہیں, آج ہم جب یہ شناختی کارڈ, پاسپورٹ, یہ 73 کا آئین, سب سے بڑا عاشق رسول تھے وہ, 73 کا آئین انہوں نے جب قرارداد پاس کروائی اسمبلی سے, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. آج تک جتنی مذہبی جماعتیں ہیں یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہیں, وہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہی کارنامہ ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے, ہمارے ملک میں جو ایٹمی ہم طاقت کہلاتے ہیں وہ بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے, ایٹم بم بنانا. پھر ہم میزائل کی ٹیکنالوجی سے لبریز ہے, وہ محترمہ بے نظیر شہید بی بی رانی کا کارنامہ ہے. یہ اندرون شہر میں جب گیس آئی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ہے, محترمہ کے دور میں آئی ہے, بی بی شہید رانی کے دور میں آئی ہے. اس کے بعد ہم دور لیتے ہیں زرداری صاحب کا, چاروں صوبوں کو خود مختاری زرداری صاحب کے دور میں ہوئی. ایران پاکستان گیس معاہدہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا. اس کے بعد سی پیک کا آغاز زرداری صاحب کے دور میں ہوا, اور یہ ایئر بیس خالی کروائی امریکہ سے, وہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا. اس کے بعد اتنے بے شمار ان کے کارنامے ہیں. اب ہم ذکر کر رہا ہوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے. پچھلے یہ 17-18 ماہ جو حکومت رہی ہے, پی ٹی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے, اس میں ہمارے جو چیئرمین تھے وہ وزارت خارجہ کے منصب پہ فائز تھے. جب یہ اس سے لاسٹ گورنمنٹ جو کہ سونامی گورنمنٹ کہلاتی تھی, نیا پاکستان بنانے کے دعوے کرتی تھی, اور انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا, نوجوانوں کو مطلب کہ ورگلایا اور مس گائیڈ کیا تمام پاکستانی عوام کو, کیا کچھ نہیں سوائے جھوٹے وعدوں اور نعروں کے. انہوں نے پاکستان کو اس حد تک لے گئے ہوئے تھے کہ گرے لسٹ میں پاکستان کا نام آ رہا تھا. تو جب سے ہمارے چیئرمین نے منصب سنبھالا تو تمام ممالک سے اپنے رابطے بہتر کیے, پاکستان کی اکانومی بہتر کی, پاکستان کے رابطے بہتر کیے, اور وہی انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کا مستقبل ہے جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے. ہماری جماعت شہیدوں کی جماعت ہے. جتنی شہادتیں ہماری جماعت میں ہوئی ہیں, خدا نہ کرے کہ کسی بھی جماعت کا یہ ماتھے کا ٹیکہ بنے شہادتیں. ہم دعا گو ہیں اس ملک کے لیے کہ تمام جماعتیں مل کر اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے کام کریں. آپ نے کہا کہ آنے والا الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں, دیکھیں جی, یہ عوام کی رائے ہے, عوام کا فیصلہ ہے. عوام نے نون لیگ کو یہ جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا ریجیکٹ کر چکی ہے. انہوں نے تب پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا, ٹھیک ہے جی, پی ٹی آئی نے ان کو جھوٹے لارے دیے. آج پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے اداروں کے اوپر حملہ کیا. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب سے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی لاہور سے اناؤنس کیا ہے ہمارے چیئرمین نے, ہمارا مرال بلند ہو گیا تمام کینڈیڈیٹوں کا, 14 ایم این ایز اور 30 ایم پی ایز کا. اور خاص طور پہ میں اپنے حلقے کی بات کروں گا. یہ حلقہ ہم لاہوریوں کا ہے, میری پیدائش اسی علاقے سے ہے, شالمی چوک سے. میں انہی گلی محلوں میں لوہاری, باٹی, موچی درے میں کرکٹ کھیل کے بڑا ہوا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاندان کہیں سے مائیگریٹ ہو کے نہیں آیا ہوا. ہم 200 سال سے یہی شالمی چوک کے رہنے والے لوگ ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہاں پر آپ کوئی اپنا جلسہ اپنے آفس میں یا یہاں پر شالمی میں کب کروا رہے ہیں, اور ریلی کوئی آپ کی آ رہی ہے, وہ ریلی کب آ رہی ہے, اور کیا اس کا سلسلہ کار ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالی کل تو ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب کا جلسہ تھا. کیونکہ میں لاہور کا نائب صدر بھی ہوں تو میری ذمہ داری اس طرح بھی بنتی تھی. ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے کو کمپین کو بھی دیکھ رہے تھے. آج ہم آپ سے ملے کہ آج فرسٹ ڈے ہے کہ پراپر ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا ہے. ادروائز کیونکہ ہمارے اوپر کیونکہ ذمہ داری اپنے لاہور کی بھی ہے, باڈی کی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جلسہ اور دوسرا ریلی اور دفتر وغیرہ کا افتتاح یا جلوس یا کوئی جلسہ,
ہم اندرون شہر میں جلسہ قیادت کا اسے مشورہ کر کے کریں گے، ٹائم لے کے کریں گے. ہماری قیادت تقریباً کراچی سے، اسلام آباد سے لاہور میں اس ٹائم آئی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میری آج یا کل ان سے میٹنگ ہونی ہے. ہمارے صدر صاحب جو چودھری اسلم گل صاحب ہیں ان کی قیادت میں، اور حافظ غلام محی الدین صاحب جو سینئر مرکزی رہنما ہیں، وہ جنہوں نے مجھے پارٹی میں شامل کروایا، ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں ہماری میٹنگ ان سے ہونی ہے کہ اندرون شہر میں ہم یا تو جلسہ کریں گے، بھرپور جلسہ کریں گے موچی درزہ میں، یا پھر ہم اندرون شہر میں ریلی نکالیں گے. اور ریلی انشاءاللہ یہ ثابت کرے گی کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہی شہر ہے، نہ کہ کسی دوسری جماعت کا. بٹ صاحب آپ اپنے جو حلقہ کے احباب کے لوگ ہیں یہاں پر پی 147 کے، ان کو 8 فروری کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر جماعتیں پوری تیاری کرتی ہیں لیکن جو الیکشن ڈے ہوتا ہے اس دن وہ صحیح محنت نہیں کرتی یا لوگ ان کو اپنے ووٹرز کو نہیں نکالتے باہر صحیح طریقے سے. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حلقے کے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، یہ NA 118 اور PP 147 اور PP 148 یہ اندرون شہر کا تینوں حلقے آ رہے ہیں. یہ مکمل اندرون شہر کے حلقے ہیں تینوں. پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رابطوں کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی وہ چڑھتے سورج کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں نا. جب انہوں نے دیکھا کہ رابطے کی کمی ہوئی تو کچھ لوگ ایٹومیٹکلی وہ PTI کی طرف موو ہو گئے. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے دوبارہ رابطہ کیا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پارٹی میں ہمارے ساتھ چلنے کا انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا بھی وعدہ کیا ہے. ہاں، میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اپنی بہنیں جو مائیں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹی ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ بے نظیر ایک عورت تھی، نصرت بھٹو صاحبہ ایک عورت تھی. انہوں نے اپنے اپنے خامدوں کے ساتھ دیے ہیں، انہوں نے ان کی سیاست میں ساتھ دیے ہیں، انہوں نے ان کی مشکلوں میں ساتھ دیے ہیں. آج بے نظیر کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس سے بہت زیادہ خاندان، عورتیں خاص طور پہ فیض یاب ہو رہی ہیں، وہ محترمہ کا کارنامہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ، جس سے دوسری پارٹیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں. خاص طور پہ نون لیگ بہت فائدہ اٹھاتی ہے. اور اس کے بعد جو فرسٹ ویمن بینک تھا وہ بھی محترمہ کی ہی کی ہوئی کوشش تھی. اور اس کے بعد ایشیا کی پہلی خواتین وزیر اعظم، وہ آزاد بھی ہماری پارٹی کو، ہماری محترمہ بی بی شہید رانی بے نظیر صاحبہ کو ہی جاتا ہے کہ وہ ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. تو میں یوتھ کو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت نوجوان، ہماری قیادت، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. یوتھ ان کا ساتھ دے. انہوں نے دیکھو جی، یوتھ کے لیے ہمارا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس میں دیکھیں جی یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے. اس میں یہ ہمارے بلاول صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا ہے. میں آپ سے اس کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس میں ایک ایجنڈے کا اضافہ میں نے کیا ہے، وہ میری کیونکہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خادم رسول کے گھرانے کا غلام ہوں، خادم رسول ہوں، پنجتن گھرانے کا میں غلام ہوں، خادم ہوں. اس میں جو بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیوں کو 73 کے آئین کا، میں نے جو اپنے چیئرمین کے 10 نکاتی ایجنڈے میں ساتھ اپنے حلقے کے حوالے سے میں نے ایک ایجنڈے کا اضافہ کیا ہے. نمبر 1، 73 کے آئین و ختم نبوت کے پاسبان اور بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا. نمبر 1. نمبر 2، تنخواہوں میں دگنا اضافہ. نمبر 3، مستحق عوام کو 300 یونٹ مفت سولر پلانٹس کی فراہمی اور سستی بجلی سستی بجلی. نمبر 4، پیداوار کے لیے ہر اضلاع میں گرین انرجی پارکس کا قیام. نمبر 5، مفت معیاری تعلیم سب کے لیے مراد جو امیر ہے، غریب ہے، مڈل کلاس ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ایک ہی ایجنڈا ہو، ایک ہی کورس ہو، ایک ہی سلیبس ہو، ایک ہی نصاب ہو. اگر امیر کا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے تو غریب کا بچہ بھی وہی نصاب پڑھے. یہ ہماری پارٹی کے چیئرمین کا 5واں منشور ہے جو ہے مفت معیاری تعلیم سب کے لیے. نمبر 6،
मुल्क भर में आलमी म्यार के मुफ्त हस्पतालों का जाल जो कि लारकाना कराची में जहाँ इतने अरसे से हम गवर्नमेंट कर रहे हैं वहाँ बन गए हैं। अब पंजाब की बारी है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद 7 मुस्तकीन अफराद के लिए 30 लाख घरों की तामीर। ये झूठा दावा नहीं है इमरान खान की तरह कि उन्होंने किसी की क्या कहते हैं कॉलोनियों के फीते कटवा दिए गए और कहा कि ये हमारा वो प्लान है जो हमने ऐलान किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 8 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बजट में इजाफे के साथ और इसमें मशरूत प्रोग्राम मज़ीद अमल दरामद पर यकीनी बनाए जाएंगे। जो इसके साथ जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम भी हमारा है, उसको माजी की गवर्नमेंट ने अपना प्रोग्राम कर दिया। ये सेहत कार्ड भी हमारा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईजाद है, उसको माजी की गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा है। ये सिर्फ फीते काट के इन्होंने कहा जी हमारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं। नंबर 9 हारी और किसान कार्ड के इजरा के तहत रोज़गार के मुतलाशी नौजवानों को रोज़गार। 1 साल का माहाना वज़ाइफ के साथ पेशा वाराना तरबियत की फरहमी। 11वां प्रोग्राम भूख मिटाओ प्रोग्राम जो कि सोशल सेक्टर का सबसे बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम होगा। इसमें देखें हमारा जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें इसमें फिर आ गई हैं दोबारा। आज नून लीग और पीटीआई ने अवाम को पाकिस्तान को दोबारा इस नेच पे ला के खड़ा कर दिया है कि जो नारा माजी के 30-40 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, आज फिर वही नारा हमें लगाना पड़ रहा है, जो कि नहायत अफसोस है। इंशाअल्लाह पार्टी पीपल्स पार्टी की शक्ल में हम बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम ये सारे प्रोग्राम पे अमल दरामद होगा। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम अपनी माओ बहनों से, तमाम अपनी यूथ के लोगों से, तमाम पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान के वजूद की अलमदार है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आने वाले वक्त में मुस्तकबिल की अलमदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहाँ जहाँ पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े हैं उनको वोट डालें, उनको जितवाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वोट डालकर जितवाएं और पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं और पाकिस्तान की तरक्की को कामयाब बनाएं। जी बहुत शुक्रिया आमिर नसीर भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। 8 फरवरी फैसले का दिन और आमिर नसीर भट्ट साहब का कहना है अपने इलाके के लोगों को कि तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब बनाएं और उनको वज़ीर आज़म बनाने में उनका साथ दें। मंशूर भी पढ़कर उन्होंने सुना दिया, अपने निकात भी पढ़कर सुना दिए। जो भुट्टो साहब के निकात थे, भुट्टो साहब का मंशूर था, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में आप तक फिर पहुंचाया जा रहा है। और आप जो है 8 तारीख को आमिर नसीर भट्ट साहब का कहना ये है कि तीर पर मोहर लगाएं और आमिर नसीर भट्ट साहब को कामयाब कराएं, बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब कराएं, बीबी बेनज़ीर शहीद को कामयाब करवाएं और भुट्टो साहब को जो है उनको कामयाब करवाएं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।